میٹریومیڈیکا کے حوالے سے آج جس میڈیسن کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایگرافس۔ ایگرافس نہ کوئی اتنی بڑی دوا نہیں ہے، نہ اتنا زیادہ سمٹمس پہ دی جاتی ہے، مختصر سی دوا ہے، مختصر سی سمٹم پہ دی جاتی ہے، لیکن نو ڈاؤٹ کہ بہت بہترین ریزلٹس دیتی ہے۔ اس کا جو مین ایکشن ہے وہ ہے غدود کے حوالے سے، یعنی گلینڈز پہ۔ یہ غدود عموماً جو ہے وہ ناک میں بڑھ جاتے ہیں، گلے میں ہو جاتے ہیں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ تر جو ہے وہ جو نیزل کنڈیشن ہوتی ہے، جو نزلے وغیرہ کی کنڈیشن ہوتی ہے، یہ اس میں زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ اگر ہم اس کی سمٹم کی بات کریں، سمٹم کے حوالے سے، تو سب سے پہلے اس کی جو مین جس چیز کو ہم کور کریں گے وہ ہے سردی۔ سردی اس کی زیادہ تر سمٹمز ویسے تو پورا سال بھی رہتی ہے، لیکن جو مین اس کی سمٹم ہے، سردی کی وجہ سے فوراً تکلیفات جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں۔ اور غدود کی بات کریں تو ناک میں غدود ہو جاتے ہیں، گلے میں غدود ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے اور دوسرے پرابلم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں بچوں کا بہرا پن بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ بہرا پن جو ہے یہ ان کے گلے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ٹونسلز بڑھ جاتے ہیں، گلے میں غدود بہت زیادہ وہ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ بہرا پن ہوتا ہے۔ یعنی اتنا زیادہ کامن نہیں ہے کہ سارے ہی بہرے پن میں یہ دی جاتی ہے، لیکن اس کنڈیشن کی وجہ سے جو بہرا پن ہوتا ہے اس میں یہ دی جاتی ہے۔ سیکنڈ سمٹم کی اگر ہم بات کریں وہ ہے ناک اور کان سے کثیر رطوبت کا اخراج، یعنی جو سیکریشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہے۔ نزلہ ہو رہا ہے تو نزلہ بہت زیادہ بہہ رہا ہے، گلے میں سے اگر ریشہ دار مواد عموماً اس میں سے نکلتا ہے، گلے میں سے نکل رہا ہے تو وہ بلغم کی صورت میں نکل رہا ہے تو وہ بہت زیادہ مقدار میں نکل رہا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں، اور یہ ساری چیزیں سردیوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، عموماً سردی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور سردیوں میں ہی یہ اس کا جو ہے علامت اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ آنا شروع ہوتی ہے۔ ناک اور کان کے غدود کا بڑھنا، جیسے ہم نے شروع میں ڈسکس کیا کہ یہ چونکہ مختصر سی دوا ہے اور یہ عموماً ناک کے غدود میں یا ناک کے گوشت میں عموماً جو کیس آتے ہیں اس میں استعمال اس کا کروایا جاتا ہے۔ اور نو ڈاؤٹ جن کے ناک کا گوشت بڑھ گیا ہے، اگر آپ دوسری دواؤں کے ساتھ ان دواؤں کو بھی استعمال کرتے ہیں تو کلینکلی بہت اچھا ریزلٹس آتا ہے۔ بچوں کا گونگا پن، یہ بھی جو ہے غدود جب بڑھ جاتے ہیں، عموماً جو ہے غدود جب زیادہ وہ ہو جاتے ہیں تو یہ گونگا پن بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی اتنی زیادہ کوئی کامن سمٹم یہ نہیں آتی، یعنی اس کی کمپلین اتنی زیادہ نہیں آتی، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ یہ ناک کے حوالے سے جو ہے زیادہ وہ ہے مشہور ہے۔ اچھا، سستی و کاہلی، عموماً ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جن کو سائنس کا مسئلہ رہتا ہے، جن کو نزلے کا مسئلہ رہتا ہے، تو ان کا جو جگر، جو لیور کا فنکشن جو ہوتا ہے وہ عموماً تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے۔ تو جب جگر کا فنکشن سلو ہوتا ہے اور عموماً سردیوں میں یہ کنڈیشن ہوتی ہے، تو ایسی کنڈیشن میں ایک سستی ویسے ہی سردیوں کی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس دوا کی وجہ سے بھی، یعنی اس جو غدود بڑھ جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ سستی آ جاتی ہے۔ بیسیکلی جو پیشنٹ آ کے کمپلین کرتا ہے کہ ناک کا غدود بڑھ گئے ہیں یا ناک کا گوشت بڑھ گیا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں یہ بہت بہترین رزلٹ دیتی ہے۔ اب اگر ہم اس کی پوٹینسی کے حوالے سے بات کریں تو عموماً بکس میں آپ کو مدر ٹنکچر بھی لکھا ہوا ہے، 3x بھی لکھا ہوا ہے، جو زیادہ تر دی جاتی ہے، لیکن کلینکلی جو پروف کیا گیا ہے، کہ جو کلینکلی تجربات میں آئی ہے زیادہ، وہ 30 پوٹینسی میں، 30 سی میں بہت اچھے رزلٹ دیتے ہیں۔ اور کچھ عرصہ اگر آپ استعمال کروائیں دوسری میڈیسن کے ساتھ، ناک کے غدود کے حوالے سے ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، کیو کریم کا بہت اچھا رزلٹ آتا ہے، لیمنا کا اچھا رزلٹ آتا ہے، فیرم بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایگرافس بعض وقت سنگل صرف اسی سے ہی آپ کو بہت اچھے رزلٹ مل جائیں گے، ناک کے غدود کے حوالے سے اور ناک کے گوشت یا ناک کی ہڈی کے بڑھنے کے حوالے سے۔ اس حوالے سے کوئی آپ کا کوشچن ہو یا کوئی آپ سجیشن دینا چاہتے ہو تو ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔